پہلی جنگ عظیم کو صرف ایک جنگ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی عالمی تباہی تھی جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا، خوفناک نئی ٹیکنالوجی کو جنم دیا اور ایک پوری کی پوری نسل کو نگل لیا۔ تو آئیے اس عظیم جنگ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا، یہ کیسے لڑی گئی اور اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا پر کیوں محسوس کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 1914 کا موسم گرما ہے اور ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ فوجی کرسمس تک گھر واپس آ جائیں گے، لیکن یہ امید بہت جلد اور بہت ہی المناک طریقے سے ایک ایسی وحشیانہ حقیقت میں بدل گئی جو 4 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلتی رہی۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے پورے برائے اعظم کو آگ لگا دی؟ یہ جنگ ایک بے رحم صنعتی قتل عام میں کیسے بدل گئی؟ پھر 1917 میں ایسا کیا ہوا جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا؟ اور آخری حملوں نے اس خونریزی کا خاتمہ کیسے کیا؟ اور سب سے اہم بات، اس جنگ نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا؟ اچھا، تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایک گولی سے شروع ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ لاکھوں فوجیوں کے لیے ایک ایسی دلدل بن گیا جہاں موت ہر کونے میں چھپی تھی اور زمین کا ہر انچ خون سے رنگین تھا۔ بات یہ ہے کہ 1914 کا یورپ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ پورا براعظم 2 بڑے مسلح گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے ٹرپل انٹینٹ، جس میں فرانس، برطانیہ اور روس تھے، اور دوسری طرف تھیں مرکزی طاقتیں، یعنی جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ۔ یہ اتحاد بس ایک چنگاری کے منتظر تھے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ اور پھر وہ چنگاری لگ ہی گئی۔ 28 جون کو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تو جیسے واقعات کی ایک زنجیر شروع ہو گئی۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا تو روس سربیا کی حمایت میں آ گیا۔ پھر جرمنی نے روس اور فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور جب جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ دیکھتے دیکھتے چند ہفتوں کے اندر پورا یورپ اس آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اب جرمنی کا ایک پلان تھا جسے شلیفن پلان کہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ فرانس کو بجلی کی تیزی سے شکست دے کر اپنی ساری فوج روس کے خلاف بھیج دی جائے، لیکن وہ بیلجیم کی مزاحمت اور فرانسیسی اور برطانوی افواج کے جوابی حملے کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پائے۔ جب یہ پلان ناکام ہوا تو دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو شمال کی طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، جسے تاریخ میں سمندر کی طرف دوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس دوڑ کا انجام کیا ہوا؟ خندقوں کی جنگ۔ دونوں فوجوں نے سوئٹزرلینڈ سے لے کر انگلش چینل تک 350 میل لمبی خندقیں کھود لیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک تعطل تھا جہاں لاکھوں فوجی مشین گن کی آگ اور توپوں کے گولوں کے بیچ پھنسے ہوئے تھے، اور چند گز زمین حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں دی جا رہی تھیں۔ اب ہم آتے ہیں جنگ کے اس مرحلے پر جہاں یہ جنگ نہیں رہی، بلکہ ایک انڈسٹریل سکیل پر قتل عام بن گئی۔ نئی ٹیکنالوجی نے میدان جنگ کو ایک ایسی فیکٹری میں بدل دیا تھا جس کا واحد مقصد انسانی جانیں لینا تھا۔ دیکھیں، یہ صنعتی دور کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس میں ایسی نئی اور خوفناک ٹیکنالوجیز استعمال ہوئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ جرمن یو بوٹس نے سمندروں میں تباہی مچائی، زہریلی گیس نے میدان جنگ میں ایک نیا خوف پیدا کیا، اور پہلی بار ٹینکس، لڑاکا طیارے اور یہاں تک کہ شہروں پر بمباری کے لیے زیپلنز کا استعمال کیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ جنگ کا پورا انداز ہی بدل گیا۔ اب فتح کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کس نے کتنی زمین جیتی، بلکہ یہ تھا کہ کون اپنے دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نئی حکمت عملی کو فرسودگی کی جنگ یا وار آف ایٹریشن کہا گیا، جہاں جیت اس کی ہوتی تھی جس کا آخری سپاہی میدان میں کھڑا رہتا۔ اور اس حکمت عملی کی قیمت وہ انسانی تصور سے بھی زیادہ تھی۔ صرف 1916 میں وردون اور سوم کی لڑائیوں نے اس کی ہولناکی پوری دنیا کے سامنے رکھ دی۔ ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر تقریباً 17 لاکھ فوجی یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک پوری نسل کی تباہی کی کہانی ہے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ ایک نمبر دیکھیں۔ سوم کی جنگ کے پہلے ہی دن برطانوی فوج کے 57,000 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ یہ برطانوی فوج کی تاریخ کا سب سے سیاہ، سب سے بدترین دن تھا۔ پھر آیا 1917 کا سال۔
اور یہ سال ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سال 2 ایسے بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو پہلی بڑی تبدیلی آئی روس سے۔ وہاں انقلاب آیا، زار کو تخت چھوڑنا پڑا اور نئی بولشوک حکومت نے جنگ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ جرمنی اب اپنی ساری طاقت مشرقی محاذ سے ہٹا کر مغربی محاذ پر جھونک سکتا تھا، جو اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ مگر جیسے ہی ایک دروازہ بند ہوا، ایک دوسرا کہیں زیادہ بڑا دروازہ کھل گیا۔ جرمنی نے ایک خطرناک جوا کھیلا اور غیر محدود آبدوز جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی وہ کسی بھی ملک کے جہاز کو بغیر وارننگ کے ڈبو دیں گے۔ جب امریکی جہاز بھی اس کا نشانہ بنے اور ساتھ ہی زمرمن ٹیلی گرام کی سازش بھی سامنے آئی، تو امریکہ کے پاس جنگ میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں جنگ کے آخری ایکٹ میں۔ 1918 کا سال۔ جرمنی نے امریکی فوجیوں کی مکمل آمد سے پہلے جنگ جیتنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تو 1918 کی بہار میں جرمنی نے اپنا آخری بڑا داؤ کھیلا، جسے بہار کا حملہ کہتے ہیں۔ شروع میں انہیں کامیابی بھی ملی، لیکن اتحادیوں نے تازہ دم امریکی فوجیوں کی مدد سے اس حملے کو روک دیا۔ اس کے بعد اتحادیوں نے اپنا جوابی حملہ شروع کیا، جسے 100 دنوں کا حملہ کہا جاتا ہے، اور اس نے تھکی ہوئی جرمن فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ پھر جرمنی کے اتحادی ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالنے لگے اور جرمنی اکیلا رہ گیا۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا، 11 نومبر 1918، 11ویں مہینے کا 11واں دن، صبح کے ٹھیک 11 بجے۔ بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ ایک ریلوے کیریج میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور 4 سال سے جاری یہ خون ریزی اپنے انجام کو پہنچی۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے جو تباہی چھوڑ گئی اس کے نشان بہت گہرے تھے۔ دنیا اب ویسی نہیں تھی جیسی پہلے تھی۔ اس جنگ کی انسانی قیمت کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تقریباً 95 لاکھ فوجی مارے گئے، 2 کروڑ سے زیادہ زخمی ہوئے اور 70 لاکھ کے قریب عام شہری ہلاک ہوئے۔ یہ صرف ہند سے نہیں ہے، یہ لاکھوں خاندانوں کی تباہی، لاکھوں خوابوں کا خون اور ایک پوری نسل کی قربانی کی داستان ہے۔ جنگ کی بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یوں سمجھے کہ پرانی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ 4 عظیم سلطنتیں، جرمن، آسٹرو ہنگیرین، روسی اور عثمانیہ، تاریخ کا حصہ بن گئیں، اور ان کی راکھ پر پولینڈ، چیکوسلوواکیہ اور یوگوسلاویہ جیسے نئے ملک بنے۔ اور پھر ہوا ورسائے کا معاہدہ، جو امن کا نہیں بلکہ بدلے کا معاہدہ لگ رہا تھا۔ اس نے جرمنی پر نہ صرف بھاری تاوان عائد کیا بلکہ جنگ کا سارا الزام بھی اسی پر ڈال دیا۔ اس ذلت آمیز معاہدے نے جرمنی میں نفرت اور انتقام کی ایسی آگ بھڑکائی جس نے صرف 20 سال بعد دنیا کو ایک اور اس سے بھی بڑی جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ پہلی جنگ عظیم، جسے تمام جنگوں کو ختم کرنے والی جنگ کہا گیا تھا، اصل میں مستقبل کے ان گنت جھگڑوں کی بنیاد بن گئی۔ ورسائے کے معاہدے کی تلخی سے لے کر مشرق وسطیٰ کی مصنوعی سرحدوں تک اس جنگ کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں زندہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے سب سے خونی باب سے ہم نے کیا واقعی کچھ سیکھا؟